اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین محترم، ناظرین گرامی، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے، استقبال ہے آپ سبھی کا ہمارے پروگرام دا مورل لیسنز آف کربلا ان ماڈرن ٹائمز میں، جہاں ہماری گفتگو چل رہی ہے امام حسین علیہ السلام اور کربلا سے ملنے والے مورل لیسنز، اخلاقی سبق جو ہم آج کی اپنی ماڈرن زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس پر آج پھر اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے عالی جناب پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کافی ڈیٹیلڈ گفتگو کی، کس طریقے سے ایک پروپیگنڈا کے ساتھ امام حسین نے ہمیں لڑنا سکھایا اور یہ بہترین سبق دیا کہ حق کتنا بڑا اسلحہ ہے مومن کے لیے، انسان کے لیے۔ آج اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ہم دیکھتے ہیں آج مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور آج کیونکہ سوشل میڈیا کا ہمارے پاس ایک بہت اچھا اسلحہ ہے، ایک بہت اچھا میڈیم ہے، اس لیے اس پر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، لیکن یہ جو ایک کہہ لیجیے کہ معاملہ ہے وہ نیا نہیں ہے بلکہ بہت پرانا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ہمیں کربلا میں اپنے اصحاب کا، اپنے چاہنے والوں کی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھتے ہوئے کیسے نظر آتے ہیں؟ دیکھیے، جو قائد ہوتا ہے ہماری اس سے وہ اپنے حالات کے پیش نظر جتنا کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کا دور چل رہا تھا، امام زین العابدین جب چھوٹ کے آئے چوتھے امام اور مدینے میں آئے تو اگر وہ صرف تقریریں شروع کر دیتے تو گورنمنٹ کی نظر میں آ جاتے، ایک ہنگامہ کرتا، وہی جوش والی بات ہوتی اور اس میں نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ تو جیسے آپ نے ایک تو مجلس کی بنا رکھی جس میں دوسرے دعاؤں کو ذریعہ بنایا کہ دعاؤں میں، کیونکہ بنیادی طور پر امام حسین کا جو اسٹینڈ ہے وہ توحید اور رسالت پر ہے، بے شک کہ توحید وہ اسٹینڈ کبھی ختم نہیں ہوگا اور کسی جگہ پر کسی روحانی ذات کے لیے کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، جس کی حفاظت کے لیے وہ آتا ہے، ہر دور میں رہتا ہے۔ تو حضرت کو یہ تھا کہ وہ ذہنی طور پر لوگوں کو اس بات کی طرف تیار رکھیں کہ اللہ و رسول کا معاملہ اگر ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیے بنیادی طور پہ دیکھیے جو ہم اکثر کہتے ہیں اپنے ویورز سے بھی اور سبھی سے کہتے ہیں کہ ہم نے بچپن سے یہ دیکھا کہ جب ہماری ٹریننگ ہوتی تھی تو خالی اللہ سے ڈرایا جاتا تھا، بالکل صحیح، کہ کیا کرے گا، گناہ ملے گا، اور قبر کے اندر پھر ایسا عذاب ہوگا اور برزخ میں یوں ڈرایا جائے گا اور وہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ تو ہم تو کبھی کبھی دعا کرتے ہیں اللہ سے، تو کہتے ہیں کہ پالنے والے، جب میں اپنے بچوں پر اتنا مہربان ہوں اور ان کی جو شرارتیں ہوتی ہیں ان کو اس میں بھی مزہ لیتا ہوں، تو جو میری کوتاہی اور میری کمزوری اور میری کمی ہے تو جتنا میں ان کو چاہتا ہوں مجھے اس سے کہیں زیادہ چاہتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یعنی اصلاً بنیاد جو ہے دین کی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہی کے ذریعے رسول اللہ کی محبت ہے، پھر رسول اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت ہے، انما المؤمنون اخوہ، پورے سماج کی محبت ہے۔ یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام نے جب جناب مالک اشتر کو وہ اپنا دیا ہے مکتوب دیا جس سے وہ جا رہے تھے حکومت کرنے کا، تو اس میں کہا ہے دیکھو دو طرح کے لوگ تمہیں وہاں ملیں گے، ایک جو دینی رخ سے تمہارے بھائی ہیں اور دوسرے جو خلقت میں کریشن میں تمہارے جیسے ہیں، یعنی ان کا بھی خیال رہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، یہاں تو یہ ہوتا ہے، آپ غور کیجئے، ہمارے کسی کو کہنا نہیں چاہتے، کچھ جگہوں پہ یہ فلاں جماعت کے لوگ اس میں نہ آئیں، مسجد میں نہ آئیں۔ یہ آپ بتائیے کہ رسول اللہ کے ہاں تو کافر بھی آ جاتے تھے بات کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے اسی مسجد نبوی میں، کیا بات، تو تب تو پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیتے تھے، بعد میں مسلمان ہو جاتے تھے۔ وہ ایسا آدمی بھی آیا تھا کہ وہ پیشاب لگا، جیسے اونٹ سے اترا مسجد ہی پیشاب کرنے لگا رسول اللہ کے، لوگ چلائے دوڑے، پیغمبر نے روک دیا۔ اس کے بعد جب وہ پیشاب کر چکا کہ اس کو پاک کرو، تم لوگ پاک کر دو۔ تو اس سے کہا بھئی یہ متبرک جگہ ہے، یہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ نجس ہو جاتی ہے، لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ اپروچ ہی تھا جس نے اس کو مسلمان کر دیا۔
یعنی آپ اس کو کہتے تو نے پیشاب کر دیا، 4 آدمی اس کے اوپر مارتے پیٹتے، وہ کبھی بھی آپ کا راستہ نہیں اڈاپٹ کرے گا. ہمارے جتنے لوگ سختی کرتے، کہو یہ کہو. اچھا ہم کہتے ہیں ہم نے ایک آدمی کو پکڑ لیا ہے اور مار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہو اللہ اکبر، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کہہ دیا مسلمان ہو جائے گا، کیا بات ہے. جب تک وہ قبول نہیں کرے گا. تو جو امام علی مقام نے جو اپروچ دی ہے وہ وہی ہے جو رسول اللہ سے چلی آ رہی ہے. یعنی یہ اپروچ ریگولرلی آگے بڑھتی چلی آ رہی، اسی کو امام علی مقام نے بھی کیا. اب آپ دیکھیے جیسے آپ نے کہا نا ان کی مینٹل ہیلتھ کا خیال یہ تھا. اگر امام کی اپروچ وہ والی ہوتی جیسی ہم لوگوں کی ہوتی ہے، یہ ہمارا والا ہے وہ تمہارا والا ہے، تو زہیر ابن قین امام کے ساتھ نہیں آتے. کیونکہ زہیر ابن قین فکری طور پر اس گروپ کے آدمی تھے جو حضرت علی کی چوتھی خلافت کا قائل نہیں تھا. جناب زہیر ابن قین ان کو بلوایا، بھیجا، بلوایا، یہاں تک کہ وہ خود بھی کوئی ہیسیٹیٹ کر رہے تھے. پھر ان کی بیوی نے کہا یہ تو بڑی بری بات ہے کہ اللہ ہمیں کچھ نہ ہو، اللہ کے رسول کا نواسا ہے، رسول اللہ اس کو اتنا چاہتے تھے، وہ تمہیں بلا رہا ہے تو بہت بڑی بات ہے. اور آئے تو ان میں ایک چینج ہوا، اور امام نے پھر ان کا اتنا خیال رکھا کہ روز عاشورہ ان کو میمنے میں یعنی رائٹ ونگ میں سردار، چھوٹا ہی سا میمنہ صحیح، کربلا میں 3 علم بنائے تھے، 2 چھوٹے 1 بڑا. قلب لشکر والا حضرت عباس کے پاس تھا، میسرہ حبیب ابن مظاہر کے پاس تھا، میمنہ رائٹ ونگ زہیر ابن قین کے پاس تھا. آپ بتائیے کہ یہ بہت بڑا تھا نا. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے ایسے ہی حر کا لشکر جب سامنے آیا راستے میں اور سب پیاسا آیا تھا، تو یعنی آدمی اثر کیسے کرتا ہے یہ اس کو معلوم ہوتا ہے. لیڈر کا تو کمال ہی یہی ہے کہ وہ دیکھے کہاں پر کیسے ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں، وہ بلا وجہ نہیں. پانی پلوا، لوگ کہہ رہے تھے، آپ کے ساتھیوں نے بھی کہا، اور پھر بالکل آپ کی محبت ہی میں کہا کہ ہمارے ساتھ بچے ہیں، دور دور تک یہاں پانی کا نشان نہیں ہے، اگر ہم پانی پلا دیں گے، یہ عورتیں ہیں، یہ بچے ہیں، کیا ہوگا. حضرت نے کیا کہا کہ بھئی ہماری ضرورت تو کل کی ہے، ان کی ابھی کی ہے، تو اپنی کل کی ضرورت کو پریفرنس کہتے دوں، مقدم کیسے کر لوں ان کی آج کی ضرورت پر. اور خالی ان کو نہیں پانی پلایا، بھئی انہیں پانی گھوڑے مر جائے، آدمیوں کو تو بچا لیا. آپ نے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا، جب تک 3 بار انہوں نے ہٹا نہیں لیا. وہ پوری تفصیلات آپ کے پاس ہے، میں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں. اس کے بعد اس سے پوچھا تم نماز کا وقت ہو گیا تھا ظہر کا، کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھو گے یا اپنی جماعت کو پڑھاؤ گے؟ الگ پڑھو گے، تم 300 آدمی آ رہے ہو، بھائی کوئی ضروری نہیں کہ میرے قائل ہوں. کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. خود نے کہا، سب نے ساتھ نماز پڑھی. پھر اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز ساتھ ہوئی. پھر حضرت جب چلنے کے لیے تیار ہونے لگے تو اس نے کہا کہ میں تو آپ کو لے جانے کے لیے آیا. تو آپ نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو وہاں ایک ریفارمر کی حیثیت سے جا رہا تھا. وہ لوگ کہہ رہے تھے ہمارا ریفارم کریے، میں قیدی کی حیثیت سے نہیں جاؤں گا. یہ اس نے تو حر نے کہا کہ آپ جن خطوط کا ذکر کریں میں نے تو لکھے نہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ان خطوط کا. تو جیسے ہوتا ہی ہیکٹک، وہ بھی اپنے کو کچھ سمجھتا ہوگا، بھائی 1000 آدمیوں کا وہ سردار ہے، تو وہ سمجھتا ہوگا کچھ ایسا نہیں آدمی کو اپنی پوزیشن کا ہوتا. اس نے پکڑ لی آپ کی لجام فرض، یعنی وہ جو باغ ہوتی ہے گھوڑے کی، کیسے آپ جائیں گے. تو اب دیکھیے حضرت کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اب شرفا جو سب سے بڑی یعنی سخت بات کہہ سکتے تھے امام حسین نے کہی، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو نے میری لجام پکڑ لی. یعنی یہ حضرت نے جب فرمایا تو یہ تھی کہ یعنی جو مینٹل ہیلتھ کی بات آپ کر رہی ہیں کہ اس میں ریئلائزیشن ہوا. اس نے کہا اگر آپ کی ماں وہ نہ ہوتی، یعنی جناب فاطمہ زہرا، تو میں بات کو پلٹ دیتا. یعنی کہنے کی طاقت ہے. اچھا یہ شریف آدمی کا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے کا مطلب کیا ہے؟ تم مر جاؤ، یعنی یہ ہے. مگر ماں کی طرف رشتے کے اعتبار سے آپ نے کہا، اور اس کو یہی یاد دہانی، یہی وہ جذبہ تھا جو اس کو امام حسین کے لے کے آیا. روز عاشورہ جو لے کے آیا ہے وہ یہی جذبہ تھا. پھر اس کا اثر ہوا کہ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں بھیجے دیتا ہوں قاصد، اور آپ نہ واپس جائیے نہ ادھر جائیے، بیچ میں ہم لوگ چلتے ہیں جب تک نہیں آ جاتا پیغام، نہیں آ جاتا. تو یعنی وہ جو مینٹل کیئر اور مینٹل ہیلتھ کی بات ہے وہ یہ ہے.
راستے میں. اب خالی ناصروں کی بات نہیں ہے. ایک مرتبہ آپ نے کہا جیسے نیند میں یا ایک غنودگی ایسی ہوئی جو نہ نیند ہوتی ہے نہ جاگنا ہوتا ہے, تو اس وقت آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت علی ایک بار دوڑ کے آئے کہ بابا کیا ہے؟ ویسے تو قرآن مجید کی یہ آیت ہے مگر اس وقت پڑھنے کی کیا ضرورت؟ کہا مجھے لگا جیسے کوئی کہہ رہا ہے اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. یعنی ٹریننگ دیکھیے کیسے ہوتی ہے. جناب علی اکبر نے کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یعنی یہ نہیں کہ پوچھ رہے تھے کہ ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں, کیا ہم یعنی ہم تو حق پر جا رہے ہیں. کہا بلا کیوں نہیں؟ کہا پھر ہمیں کیا موت کا ڈر ہے. یعنی یہ دیکھیے اگر ایسے افراد نہ ہوتے تو کربلا نہیں ہو پاتی. یعنی وہ جو مینٹلی پریپیئر کیا, ناصروں کو بھی پریپیئر کیا, خواتین کو بھی پریپیئر کیا, اور پھر صرف یہی نہیں, شب عاشور وہ شمر ادھر آ گیا تھا, آپ نے خندق کھدوا دی تھی کربلا میں, اتنے دن میں یہ اہتمام کیا تھا. خندق کھدوا کے اس میں لکڑی وکڑی بھروا دی تھی, وہی پیڑوں کو کاٹ کے اس میں آگ روشن کر دی تھی تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہونے پائے, کہ ان لوگوں پر کوئی بھروسہ نہیں. ارے آج آپ دیکھتی رہتی ہیں نا وہ کوئی کہتا ہے کہ میں 2 ہفتے بعد حملہ کروں گا, 2 ہفتے تک موقع ہے, 2 دن میں کر دیتا ہے. تو وہ یزیدی بھی کیا ان سے بہتر تو تھے نہیں, وہ کچھ کر سکتے تھے کہ انہوں نے 1 رات کی مہلت دے دی اور رات ہی میں حملہ کر دیتے. تو وہ ادھر سے کہہ رہا تھا شمر, اب آواز آ رہی ہے. امام کا یہ تھا سب لوگ اپنا تیر کمان لیے کھڑے ہوں گے کہ اگر آوے گا تو ماریں گے. تو اس نے ادھر سے کہنا شروع کیا کہ حسین تم نے اپنی آگ کا انتظام دنیائی میں کر لیا, اب بتائیے. وہ ایک صحابی کا لڑکا ہے, تابعی ہے, کہہ رہا ہے امام حسین سے. جناب مسلم ابن اسید اسدی صحابی رسول تھے, کہنے لگے مولا میری تیر کے زد پر ہے یہ, آپ کہیے تو میں مار دوں, ختم ہو جائے دشمن یہ. حضرت نے کیا کہا, اب دیکھیے ٹریننگ جو مینٹل ٹریننگ ہے, ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے, لڑائی ہم میں پہل نہیں کریں گے. ہم جب لڑائی ہمارے اوپر تھوپ دی جائے گی تو ہم پھر بہادری سے مقابلہ کریں گے, ڈیفنس کریں گے. نہ ہم تخت چاہتے ہیں, نہ تاج چاہتے ہیں, نہ سونا چاہتے ہیں, نہ چاندی چاہتے ہیں. ہم حق کی بالادستی کے لیے, سچائی اور توحید اور رسالت اور اس کے پرنسپل زندہ رہیں, اس کے لیے آئے. وہ رک گئے. یعنی اب یعنی اہل اور لوگوں کو بھی تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ نہیں ہوگی. کوئی ایک واقعہ کربلا میں نہیں ملتا کہ جب تک جنگ انہوں نے شروع نہیں کر دی, لڑائی ہوئی ہو, تب تک یہاں سے کچھ ہوا. تو یہ نہ ہے کہ خیمے بھی جب ہٹانے کو وہ تو شروع ہی میں ہو گیا تھا. خیمے اس وقت نہیں, پانی بند ہو گیا تب بھی نہیں. یعنی آپ نے لڑائی کو آپ نے کسی میٹیریلسٹک ایشو پر نہیں ہونے دیا. جب لڑائی ہوئی تو آخر میں وہ حق اور دین کے لیے ہی ہوئی. کیا بات. نہ صرف اپنے صحابہ کرام بلکہ امام حسین علیہ السلام نے ایک بہت زیادہ خیال, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک امام جو غیروں کے لیے اتنا شفیق ہے وہ اپنے ماہ پاروں کے لیے کتنا شفیق ہوگا, اپنی خواتین اپنے بچوں کے لیے کس قدر شفیق ہوگا. اگر ہم امام حسین علیہ السلام کا اپنے عزیزوں کو ایک ٹراما سے بچانا, یعنی کہ پردیس میں جہاں اکیلے چھوڑ کے دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, ایسے میں اس ٹراما سے ڈیل کرنا امام حسین علیہ السلام نے کیسے اپنے عزیزوں کو سکھایا, اور کیسے ان کے اوپر ایک ایسا اثر چھوڑا کہ یہ ان کے لیے ایک ایسا ٹراما نہ بن جائے کہ یہ کبھی اس سے باہر نہ آ پائیں اور ہمارا جو مقصد ہے وہ فوت ہو کے رہ جائے. جی دیکھیے ایک چیز ہم آپ سے بتائیں کہ ہم لوگ دنیاوی لیڈروں کی طرح اللہ کے نمائندوں کو بھی سمجھتے ہیں. جی. ان کی فکر بہت بلند ہوتی ہے. جی اپنا پرایا تو ان کے یہاں کچھ ہوتا ہی نہیں. یہ چیز ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ جس وقت حضرت علی کا دور خلافت تھا تو یہ بلازری نے یہ روایت لکھی ہے اور مفتی جعفر حسین صاحب نے نقل کیا ہے, اور شاید میں ذکر کرتا رہتا ہوں اکثر, کہ کہیں سے شہد آیا تھا مشکیزوں وغیرہ میں تو بانٹنا تھا, جیسے چیزیں آتی تھیں. تو حضرت علی نے یتیم بچوں کو بلایا, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اور اب وہ کاسا واسا لیے اور بانٹ رہے ہیں. کاسا لیا جیسے برتن لیا اور شہد لے کے گئے, تو اب بچے تو بچے ہی ہیں, گرا تو چاٹ بھی لیا اور یہ بھی کر لیا. اور لوگ بڑی حیرت میں, کیونکہ حضرت علی کی جلالت اور عظمت ایسی تھی کہ بڑے بڑے لوگ بات کرتے وقت گھبراتے تھے. تو پھر جو آدمی خلیفہ وقت ہو, حکومت کا حاکم ہو, حضرت علی مسکرا رہے ہیں. تو آخر میں کسی نے ان سے پوچھا, جو قریب تر کوئی آپ کا صحابی رہا ہوگا, تو اس نے پوچھا کہ مولا آج تو عجیب بات آپ سے دیکھی, آپ نے ایسا کیا.
ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ جب تمہارے بچے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو تم ناراض ہوتے ہو یا خوش ہوتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم کو مزہ آتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں۔ کہا پھر امام تو یتیموں کا باپ ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ اگر میرے بچے یہ کر رہے ہیں تو میں تو خوشی ہوں گا۔ یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ ہمیں خالی یہ لگتا ہے کہ اپنا وہ تقریریں کرتے رہتے ہیں خالی، ان کے بچے بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ملک کے باہر پڑھتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا، ہر ملک کا یہی حال ہے، اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اپنے کا بڑا سا محل بنا لیا ہے، مگر معصومین کی شان یہ نہیں ہوتی ہے، ان کا گھر ویسے ہی عام رہتا ہے، ویسے ہی ہے۔ مجھے لگتا ہے وہی امام علی نے جو کہا ہے نا، انسان جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کے بارے میں وہی گمان رکھتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں بھائی یہ بس یہ ہم ہو گئے ہیں تو بس ہمارے پاس ہونا ہی چاہیے، حالانکہ کہا بھی نہیں، یہ کہا ہے کہ بھائی تم اپنی حیثیت کے مطابق زندہ رہو، کوئی بات نہیں۔ تو کربلا میں امام حسین کے لیے وہ پوری جماعت عزیز ترین تھی، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی آدمی ایسا تھا وہ نہیں تھا۔ اور اسی لیے پھر ان لوگوں نے بھی، ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، بیوی اپنے شوہر سے، اچھا جو لوگ جیسے جناب مسلم ابن عقیل کی زوجہ تھیں جو آئی تھیں، 2 بیٹے تھے ان کے یہاں، اور تو جناب مسلم ابن عقیل کی جو بیوی تھیں وہ امام حسین کی بہن بھی تھیں، جناب عباس کی سگی بہن تھیں، آپ کی بھی بہن تھیں، ہاں، تو وہ رہے تو جناب امام حسن کے فرزند جناب قاسم ہیں، بھتیجے ہیں، بیوی بھی ان کی موجود ہیں، تو پھر نیچرل ہے کہ ان لوگوں کو تو اسٹینڈ کرنا ہی چاہیے۔ وہ عرب کے معاشرے میں آج کا جیسا معاشرہ نہیں بنا تھا، تو وہ ایک بانڈ جو تھا خاندانی تھا وہ بھی رہتا تھا، تو یہ تو کرنا چاہیے تھا۔ لیکن دیکھیے جب جنازہ ابن عمر کی شہادت ہو گئی تو ان کی بیوی نے اپنے 11 سال کے بچے کو بھیج دیا، ادھر جاؤ۔ وہ تیار ہو گیا، 11 سال کا بچہ تلوار باندھ دی ہے، وہ تلوار زمین میں خط دے رہی ہے، اور اس کے بعد بھی دیکھیے پھر امام نے روکا بچے کو، تو پہچان بھی نہیں رہے ہیں۔ وہ بچے نے بتایا میرے باپ کا جنازہ ہے، پوچھا تو کہا تمہاری ماں کے لیے تمہارا غم بہت کافی ہے۔ اب وہ عورت کیا کہہ رہی ہے کہ میرا ہدیہ ہے، اسے آپ رد نہ کریے، تو آپ نے اجازت دے دی۔ وہ تشریف لے گئے، لڑے۔ اب دشمن تو بدماش ہوتے ہی ہیں، وہ ذلیل تھے، ان سے زیادہ ذلیل کون ہوگا، ان سے نہیں ملتا۔ انہوں نے مارنے کے بعد قریب کے واقعات بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ اس کا سر کاٹ کے اس کی ماں کے خیمے کی طرف پھینک دیا، ماں نے اس کو صاف کیا جو سنائی پڑتا ہے، اور دیکھا، اس کے بعد واپس بھیجا کہ ہم جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ اس کا مطلب ہے حسین پر قربان کرنے کو انہوں نے وہی توحید اور رسالت کی راہ سمجھا ہے، یہ ان کی مینٹل ٹریننگ ہے، تو انہیں اس سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہو رہی کہ بچہ شہید ہو گیا۔ اچھا، یہ جو پہلو آپ نے اٹھایا ہے، جی میں سمجھتا ہوں یہ بات بہت ہمارے یہاں مجالس جو ہوتی ہیں، میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا کیونکہ اس میں گریہ اور بکا اور ماتم اور مجلس اس کا پارٹ ہیں، وہ ہوتی ہیں، تو ہم تو کبھی کبھی جب پہلے سنا کرتے تھے مجلس سے تو ہم کو لگتا تھا امام حسین ایک مطلب گریہ کیا آپ نے، وہ کیا، تو وہ امام حسین کسی کمزور آدمی کا نام نہیں ہے۔ یعنی انگریز مورخین نے لکھا ہے کہ کربلا سے پہلے ہم لوگ سب سے بہادر آدمی دنیا کا علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں، مگر کربلا کے بعد حسین کو مانیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی کہ علی کی بہادری اپنی جگہ ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہ اتنے لوگ شہید ہو گئے ہوں تب لڑ رہے ہوں۔ علی کی بہادری ایسی نہیں کہ سب ہوں کہ ابھی ہمارے بعد یہ سب اسیر ہو جائیں گے، یہ نہیں ہے بہادری۔ تو یہ جو تھا بہت بڑا ایشو تھا امام علی مقام کا کہ آپ نے ایسا کیا کہ لوگوں کے اندر ان کو بھی اتنی طاقت دے دی، ہے نا۔ جب آخری رخصت کے لیے آپ آئے ہیں تو اس وقت بھی آپ مقتل کھولیے، اس میں کیا کہا، جناب زینب سے اور جناب ام کلثوم سے سب سے کہا کہ اب تم لوگ سفری لباس پہن لو اور تیار ہو جاؤ، کیونکہ اب آپ کی شہادت ہو جائے گی، تو تیار ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد کہا کہ رونا نہیں، یہ ایک بہن کے لیے کہا جائے رونا نہیں، گریہ نہیں کرنا، یہ بات کہی جا رہی، رونا نہیں، گریہ نہیں کرنا۔ اور اس لیے کہ اس سے باطل کو، ان طاقتوں کو طاقت ملے گی، وہ سمجھیں گے تمہیں انہوں نے کمزور کر دیا،
اسی لیے آپ بتائیے ایک عورت جس کے گھر کے جنازے پڑے ہوں اتنے اہم لوگوں کے اور وہ کوفے میں ایسا خطبہ دے دے کہ آپ کے حضرت علی کے صحابی کو لگنے لگے کہ علی بولنے لگے. یعنی یہ یزید سے جس بات ہوئی کہا وہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا, اس نے کہا جناب زینب نے فرمایا میں نے تو دیکھا ہے کہ میرے لیے سب اچھا ہی اچھا کیا, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اچھی نہ ہوئی ہو. تو یہ چیز تھی جو حضرت نے یہ نہیں کیا کہ ساری خالی گریاؤ بکاؤ, یہ نہیں. ٹھیک ہے ہم آج اسی لیے روتے ہیں کہ وہ روئے نہیں تھے, ہم اس لیے روتے ہیں اور گریا کرتے ہیں, لیکن حضرت نے وہ پریپریشن کر دی تھی. اور پھر اس کی دلیل دیتا ہوں, جب رہائی ملی قید سے تو جناب زینب نے جناب امام زین العابدین سے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ تمہیں تمہارے باپ کا پرسہ دے دوں. اللہ اکبر. پرسہ دوں. اب بتائیے جو مہینوں ساتھ رہا ہے, سفر کیا ہو, یہاں تک آیا ہو, اتنے دن قید خانے میں رہا ہے, آج تک وہ رویا نہیں. دیکھیں جناب سکینہ کا رونا بچے کا رونا ہے, وہ تو اثر انداز ہوگا, مگر ان کا رونا کمزوری کی نشانی مان لی جائے گی. تو جن کو بھی وہ لائے, یعنی بیویاں دیگر جو اصحاب ہیں ان کی بیویوں کو تو لوگوں نے چھوڑا لیا تھا کوفے میں, یہاں تو صرف وہی لوگ جو عزیز تھے امام حسین کے وہی آئے تھے, عورتیں آئی تھیں, مگر انہوں نے امام زین العابدین کی بھی تقریر. آپ بتائیے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے, حضرت بیمار تھے, غش آ رہے تھے, بلکہ بعض روایتوں میں کہ آپ وصیت بھی آپ نے بمعرفت کی ہے, جناب فاطمہ کبریٰ کو وصیت کی تھی کہ تمہارا بھائی جب بیدار ہو تو اس کو بتا دینا. خیر چلیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اب کون سی دوا دے دی گئی کہ آپ کو غش نہیں آتا, اب کون سی غذا مل رہی ہے کہ آپ اس مصیبت کو برداشت کر رہے ہیں. اس کا مطلب ان کی بیماری بھی مشیت الہی کی بنیاد پر تھی جب تک رہی, اور اس کے بعد بھی کہیں انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی, ذرا سی کمزوری نظر نہیں آئی. تو جو اہل حق ہوتے ہیں, جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں, وہ کمزور نہیں ہوتے. یہ بالکل طاقت والی بات سمجھنی چاہیے, اور شاید یہی سبق ہم لوگ کربلا سے لے سکتے ہیں کہ ہمیں بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے. پریشانیاں آئیں تو پریشانیوں کا مقابلہ, بس بات یہ ہے کہ اللہ رسول اہل بیت اور ان کے احکام سے اپنے کو الگ نہ کریں اور اس پر قائم رہیں. تو وہ مینٹل ٹریننگ جو ہے, اور یہ جتنی مجلسیں ہوتی ہیں آپ غور کیجئے, یہ ٹریننگ ہے, مینٹل ٹریننگ کے لیے ہے. اب آپ خود بتائیے اگر آپ کو عزا خانے میں ایک جھولا رکھا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے نا, چاندی کا ہو, سونے کا ہو, لکڑی کا ہو, جو جھولا دکھائی پڑ رہا ہے وہ ایک ماں کی وفاداری اور دین کی خدمت کا ثبوت ہے, بے شک ہے, بچے کی عظمت کا ثبوت ہے. اگر علم دکھائی پڑ رہا ہے تو ایک باوفا علمدار کا ثبوت ہے. بہت سے علم دکھائی دے رہے ہیں تو وہ ان ناصروں کا ثبوت ہے. یعنی یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مینٹل ٹریننگ ہوتی ہے. اسی لیے مولانا وہ تو خیر اہل سنت کے عالم دین ہیں, مولانا اسرار احمد صاحب, انتقال بھی ہو گیا ان کا کافی دن پہلے. انہوں نے کہا تھا ایک جگہ کہ جب انقلاب آئے گا دنیا میں, یعنی مسلمان انقلاب لائے گا تو وہ ایران سے آئے گا, اچھا, اور وہ شیعہ لائیں گے, اس لیے کہ ان کے سامنے قربانی کا اتنا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ جذبہ ان میں موجود ہے. یہ سبمسو نہیں ہے, یہ بادشاہ بن جائے تو اس کا کلمہ پڑھنے لگے, وہ بادشاہ بن جائے تو اس کا کلمہ پڑھنے لگا, بھائی کسی نے کچھ بولو نہیں, ٹھیک ہے, بس یہ ہے. تو یہ نہیں ہے, ان کو اتنا ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ یہ اسٹینڈ کریں گے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پہلو آپ کے دماغ میں رہنا چاہیے کہ اس طرح سے امام حسین نے صرف اسی وقت مینٹل کیئر نہیں کی ہے, بعد میں آنے والے مسلمانوں کی بھی مینٹل کیئر کی, اور صرف مسلمانوں کی نہیں کی. مطلب مہاتما گاندھی تو مسلمان نہیں تھے, مگر وہ مہاتما گاندھی نے کہا کہ جب ان کو جانا ہوا تھا ڈانڈی مارچ میں تو 72 آدمی لے کے گئے تھے کہ میں ایک سچائی کے راستے پر نکلا ہوں تو میں حسین کے ساتھی ہوں جیسے, اور کہا کرتے تھے کہ اگر 72 ویسے مل جاتے تو پتہ نہیں کب ہندوستان میں انقلاب لے آتا, ہے نا. نیلسن مینڈیلا معافی مانگنے کو تیار ہو گئے تھے. نیلسن مینڈیلا نے معافی نامہ اپنا طے کر لیا تھا صبح جیل میں رہتے رہتے. پھر انہیں امام حسین کا خیال آیا کہ بھائی وہ ہماری مصیبت تو کچھ ہے ہی نہیں, تو کہتے ہماری کیا مصیبت ہے, جیل میں ہم پڑے ہیں تو کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں ہے, تو ہم کیوں معافی مانگیں. اور اس میں نہیں, تو مطلب یہ آپ کو ہر جگہ مل جاتا ہے کہ لوگ ہمت کو ارن کرتے ہیں. بعض وہ یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھتے ہوں, مگر
امام حسین کی عظمت اور قربانی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. یعنی یہ ہے نا کہ اسی وجہ سے تو امام حسین علیہ السلام کو انسانیت کا پیشوا کہا ہاں بالکل بالکل. یعنی وہ یعنی سیویئر آف دا مین کائنڈ ہے. ان کے یہاں تو انسان کو کہیں کوئی امید نظر نہیں آتی ہے. جی جی بھائی مولا نے بہت خوبصورتی سے کہا ہے کہ ریممبر می وین دا ٹروتھ بیکمز الون اینڈ سیڈ. انسان جب ایک دم اسے لگے کہ اب کوئی نہیں رہا, تب بھی امام حسین سے زیادہ تنہا تو اپنے آپ کو نہیں محسوس کرے. بالکل جی جی بالکل صحیح بات ہے. بہت شکریہ آغا آپ کا. الحمدللہ بہت اچھی گفتگو رہی. چند اور سوالات ہیں جو اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ سے دریافت کریں گے. آج کے لیے بہت شکریہ آپ کا. بہت, میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں. ناظرین محترم, یہ دا مورل لیسنز آف کربلا ان ماڈرن ٹائمز کا ہمارا ایپیسوڈ, اور الحمدللہ بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام کسی ایک قوم, کسی ایک مسلک, کسی ایک مذہب تک قید نہیں ہے, بلکہ فخر ہے ہمیں اس بات پر کہ وہ حسین جسے ہر کوئی اپنا کہنا چاہتا ہے وہ در حقیقت ہمارا ہے. انشاءاللہ چند اور سوالات ہیں اس موضوع کے تحت جو ہم مولانا صاحب سے دریافت کریں گے. آپ لوگ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے. فی امان اللہ.